سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، میرے آقا فرماتے ہیں صافحتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اس خوش نصیب کے ساتھ میں مصافحہ فرماؤں گا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، 50 مرتبہ درود و سلام پڑھنے سے یہ میسر آئے گی۔ اور میں اپنے سادہ لہجے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی آفر نہیں ہے کہ جو اگلے مہینے یا اگلی حکومت آ کے بند کر دے گی، یہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گی، پڑھنے والے ہمت کریں بس، یہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گی۔ اس واسطے ضرور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، جو عقیدہ اہل سنت کے حوالہ سے ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا سہارا لے کے بات کو آگے چلتا ہوں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرنی پڑے بات حق اور سچ کرو۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کھری گل کرو، سمجھ آئی، جب بھی کرو کھری بات کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان لانے کے بعد اگر تقوی اختیار کریں اور سچی عادت اپنائیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ آج کہتے ہیں نا مولوی صاحب کو اصلاحی موضوع تے تقریر کر چھڑو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ طریقہ میرے رب نے خود فرمایا ہے۔ ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ ایمان والے کو چاہیے تقوی اختیار کرے اور اپنی زندگی کو سچ کے راستے پہ چلائے، یہ دو کام کرے، تقوی اور سچ۔ فرما اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، اعمال درست ہو جائیں گے۔ اچھا یہ تو تھا مثال کے طور پہ، آج ہم نے یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد ہم سچ بولیں گے اور کوشش کریں گے تقوی اختیار کرنے کی۔ تو آج سے پہلے جو ہماری خطائیں ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ان کی بھی تو آئندہ سے تو اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جو گزشتہ ہے ان کے بارے میں خالق و مالک حکیم مطلق ہے نا، اسے پتا تھا کہ یہ انسانی عقل کا پرندہ پرواز کرے گا اور یہ سوال اٹھے گا، تو ہم جواب پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آئندہ زندگی تمہاری اعمال کے اعتبار سے حسین ہو جائے گی، اور جو پچھلے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، ان کی ہم تمہیں معافی عطا فرما دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ورنہ ان کے لیے ہم معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، اگر بندہ ایمان والا تقوی اختیار کرے اور سچ کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اس کے اعمال کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور جو گزر چکے وہ جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت ہمیں پوائنٹ مل گیا قرآن مجید برہان رشید سے اپنی اصلاح کا۔ لیکن آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جو اصلاح ہوتی ہے نا، یہ یاد رکھ لیں، یہ دو چیزوں میں اصلاح ضروری ہے، ایک اصلاح عقیدہ اور ایک اصلاح عمل، یہ یاد رکھ لیں۔ اصلاح عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے اور اصلاح عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ تھوڑا سا اور میرا ساتھ دیں، اگر آپ کو زبان ساتھ دے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ جس بندے کا عقیدہ بگڑ جائے وہ بندہ بھی بیمار ہے، اور جس بندے کا عمل بگڑ جائے وہ بندہ بھی بیمار ہے۔ ان دونوں کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ لیکن جب کسی بندے کو دو چار بیماریاں لگ جائیں نا، مثال کے طور پر اسے نزلہ بھی ہے، بخار بھی ہے، اور ساتھ میں شوگر بھی ہے اور کینسر بھی ہے، تو پھر کہتے ہیں یہ چار بیماریاں تو ہیں، لیکن ان میں سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ پہلے اس کو کور کیا جائے۔ جس بندے کا عقیدہ بگڑ جائے وہ بھی بیمار ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اور جس بندے کا عمل بگڑ جائے وہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں بیماروں میں بڑا بیمار کون سا ہے؟ جیسے سادہ بیماریاں ہوں تو بندہ کہتا ہے یار نوٹ کرو بڑی بیماری کون ہے، کہتا ہے کینسر بڑی بیماری ہے، پہلے اس کو کور کیا جائے، باقی بیماریاں ہو سکتی ہے یہ ختم ہو جائے تو وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اسی طرح یہ دو بیماریاں ہیں، ایک عقیدے خرابی کی اور ایک عمل کی خرابی کی۔ ان دونوں میں سے بڑی بیماری عقیدے کی خرابی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب یہ عقیدہ سیٹ ہو جائے اللہ کی رحمت کے ساتھ عمل ویسے ٹھیک ہو جاتا۔ پہلے عقیدے کو درست کرنا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، میں نے کہا دلیل قرآن مجید کی کوئی ایک آدھ آیت ہوتی نا تو شاید میں نہ پڑھتا، ایک آدھ آیت بھی ہوتی تو ہمارے لیے دلیل تو وہ بھی تھی۔
لیکن یہاں پر تو 20واں آیات ہے. کیوں بھئی؟ قرآن مجید میں ہے نا یا ایھاالذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھو آمنو پہلے ہے، عمل الصالحات بعد میں ہے. آمنو عقیدہ ہے، عمل الصالحات عمل ہے. آواز کمزور ہے، اس پاس سے آواز کمزور ہے، بولو بھی سارے. سمجھ آ رہی ہے؟ آمنو پہلے ہے. آمنو کیا ہے؟ آمنو ہی تو عقیدہ ہے. رب نے بھی پہلے عقیدے کو بیان فرمایا اور بعد میں عمل الصالحات. سمجھ آئیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترتیب ربانی بازوبان قرآنی، یہ اگر اپناؤ تو یہ ہے شیوائے مسلمانی. اس کو اپنانا ضروری ہے. پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا، بعد میں عمل. آج کچھ لوگ ہیں جو بیچارے کہتے ہیں نہیں یار عمل کی بات کرو، عقیدہ تو سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے. میں کیا اپنا اپنا ہی ہوتا ہے، پر اپنوں کو بتائے کوئی نہ. آواز کمزور ہے، آواز کمزور ہے. حضرت عقیدہ اپنا اپنا ہوتا ہے پر اپنوں کو کوئی بتائے نہ. ہاں یہ تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں تو اپنوں کو بتانے آیا ہوں، تو ہم تو بتائیں گے اپنوں کو کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے، اور اس معاملے میں جو پریشانی اللہ کے فضل سے تمہاری دور ہو جائے گی. اللہ کے فضل سے کہہ رہا ہوں عقیدے کا درست ہونا پہلے ضروری ہے، عمل کا درست ہونا بعد میں ضروری ہے. اگر ایسا نہ ہو کہ بندہ عمل 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 کرتا رہے، عقیدہ اگر خراب ہو تو عمل کام نہیں آتا ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی اگر قرآن مجید بغور پڑھا جائے نا، مسئلہ تے پہلے سے بارے دے وچ ہی ہے. شیطان کا عمل بڑا مضبوط تھا. میرے مذہبی لوگ تو بولے نا، باقیوں کو تو چھٹی ہے یار. شیطان کا عمل بڑا مضبوط تھا. امام راضی نے لکھا 6 کروڑ سال اس نے اللہ کی عبادت کی، چپے چپے پہ سجدہ کیا. ادھر تک تو ابھی ان کی جماعتیں نہیں پہنچی ہوں گی جہاں تک شیطان پہنچ گیا تھا. اس نے اتنے سجدے کیے. اس کے باوجود جب پوچھا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، بلکہ کہا گیا کہ عزت کر، اس نے کہا تیری عزت کروں گا، تجھے سجدہ کروں گا، تجھے مانوں گا، آدم کو نہیں کروں گا. تو اللہ نے فرمایا جا پھر تو لعنتی ہے، کیونکہ سانو ماننا ہے، جنہوں میں سانا دی تھی انہوں کیوں نہیں ماننا ہے. تو یہ شیطان کی تعریف ہے، وہ رب کو مانتا ہے پر رب کے بندوں کو نہیں مانتا ہے. تو یہ شیطان کی پہچان ہے. اللہ کو مانے گا جتنا مرضی منا لو، لیکن وہ اللہ کے بندوں کو کہے گا داتا صاحب جانا شرک ہے، بس بابا صاحب جانا شرک ہے، سلطان باہو دے مزار تے جانا شرک ہے. میں کہا پتر کوئی نہیں بندہ اپنے وڈکیاں تے ہی جاندا ہے. آواز کمزور تو نہ کرو نا یار، سیانے لوگ بیٹھے ہو. بندہ اپنے وڈکیاں تے ہی جاندا ہے. تو جیسا شیطان کا عقیدہ تھا ویسا اس کی جماعت کا ہے. اہل سنت مبارک ہو تمہیں، کیونکہ معراج کی رات میرے نبی کا جب سفر شروع ہوا تو فرمایا پہلے میرے حبیب کو لے جاؤ حضرت موسیٰ کے مزار پر. ہاتھ اٹھا کے بولو نا یار، مزہ نہیں آیا مجھے. کیوں بھائی؟ حضرت موسیٰ کے مزار پہ گئے کہ کوئی نہ گئے؟ اب اگر آپ بھی سنیوں سمجھ رہے ہیں تو اڈے ہاتھ تھلے نے، میں دیکھنے نے جناب، میں دیکھنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پہ لے کے جاؤ. ہاں مزار پہ گئے ہیں، گئے نے نا جناب. ہاں پہلا گئے نے، دیدار بعد چے مزار پہلو ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے بھائی. اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا تو میرے نبی، اٹھائیے مسلم اور بخاری احد والا چیپٹر اٹھائیے، میرے نبی کبھی بھی ہر سال احد کے شہیدوں پہ مزاروں پر نہ جاتے. اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا بیٹا تو میرا نبی کبھی یہ نہ کہتا کہ قبرستان جایا کرو اور جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو. یہ میرے نبی کبھی نہ فرماتے. یہ تم نے عقیدہ کہاں سے گھاڑیا مزاروں پر نہیں جانا؟ تم نے قرآن ہی پڑھا. اٹھاؤ 28واں پارہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. فرمایا کئی لوگ آخرت کا ایسے انکار کرتے ہیں جیسے کافر قبروں والوں کا انکار کرتے ہیں. کہ ہم سب کو چاہیے کہ پہلے اپنا عقیدہ درست کریں، اس کے بعد عمل. کیونکہ شیطان کا عقیدہ خراب تھا، عمل درست تھا، لیکن وہ تباہ و برباد ہو گیا. یہی وجہ ہے جس کا عقیدہ خراب ہو جتنی مرضی عبادتیں کر لے وہ کام آنے والی نہیں، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، یہ سن لے میرا جملہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
اگر وہ عمل میں کمزور بھی رہ گیا، ہونا نہیں چاہیے، اگر رہ بھی جائے تو قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ عمل میں کمزور اسے ہونا نہیں چاہیے، میں پھر دوہرا رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ یہاں سے غلط مطلب نکالتے ہیں، لیکن اگر رہ بھی گیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، چونکہ وہ رب کو ایسے مانتا ہے جیسے ماننے کا حق ہے، رسول پاک کو ایسے مانتا ہے جیسے ماننے کا حق ہے، کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم پہلے اپنا عقیدہ درست کریں اور بعد میں، بولو تو صحیح نا یار، بعد میں اپنا عمل درست کریں۔ اب کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اب تو سبھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، کہتے ہیں وہ کہتا ہے واسی سچے، وہ کہتا ہے ہم سچے، وہ کہتا ہے ہم سچے، تم کہتے ہو ہم سچے، وہ بھی قرآن و حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی، ہمیں کیسے پتا چلے سچا کون ہے؟ میں نے کہا بالکل یہ ہم بتا کے جائیں گے، اگر عقیدے کی بات چھڑی ہے تو بتانا تو پڑے گا نا، بس ذرا اس مفتی کو جگا کے بیٹھنا، فیصلہ ابھی ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، سچا کون ہے؟ میں نے کہا یہ بتا دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ کر کے زبان پر کلمے آسان ہو جائیں اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ آج کی بات کیا ہے؟ اصل میں لوگوں نے نا، بیٹے خاموشی اختیار کریں، بیٹے تھوڑا سا، لوگوں نے اصل مسئلہ پتہ کہاں سے خراب کیا ہے؟ خود دین سے دور ہو گئے۔ جس دن ہم نے خود مطالعہ شروع کر دیا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی، ایک تو تھا کہ بندہ خود علم حاصل کرے، دوسرا تھا کہ بندہ صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس بیٹھے۔ آپ نے تو سنی مولویوں کے پیچھے اس وقت آ کے جمعہ پڑھنا جب یہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، ساڑھے کو تو ٹائم ہی ہے نہیں، تو ہمیں عقیدے کا پتہ کیسے چلے؟ پہلے تو تھوڑا سا میٹھا میٹھا گلا کروں نا آپ سے، ہم یا تو پڑھے بھی صحیح اور علماء کے پاس بیٹھے بھی صحیح، یہ دو آتے پہلے درست کرو نا، پھر اگلی بات بتاؤں۔ قوم کا یہ حال تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اب قوم کا یہ حال بنا ہوا عقیدے کے معاملے میں، وہ جی میں سواری چل جائے نا لاری اڈے، تو ایک بس والا وہ کہتے جی میں لاہور جانا ہے، ایک بس والا بیگ کھو کے گڈی دے وچ سڑ لیندا، کہندا آ گڈی جانی ہے جی، دوسرے والا بچے کھو کے اپنی گڈی سڑ کہندا جی آ جانی ہے جی، تیسرے والا مائی دا موڈا پھاڑ کے گڈی سڑ لیندا، بیگ کتے نیانے کتے مائی کتے۔ اب نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا؟ میں تھوڑا سا دیسی ماحول میں تقریر کرنے کا زیادہ عادی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ او پھر پتہ کی کہندی، وہ کہندی بچے اکھے وہ دے پتہ نہیں بیگ، او کہندی آ دیکھو میں جانا ہی نہیں۔ یہی حساب و کتاب شروع ہو گیا، ایک کی آواز مولوی کی اور آ رہی، دوسرے کی اور، تیسرے کی اور۔ اب جو سننے والا ہے اس نے جب سنی کی سنی تو اور آواز ہے، دیوبندی کی سنی تو اور آواز ہے، اہل حدیث کی سنی تو اور آواز ہے، شیعہ کی سنی تو اور آواز ہے، اے کہندا بس میں مسلمان ہی چنگا، میں نہیں کسے چ بڑھنا، ایداں ہی کہندے رہنا۔ میں کیا پہلو تو مینوں اے دس بھئی اللہ نے تینوں عقل دتی ہے تو مینوں اے دس، او جڑی مائی لاری اڈے گئی سی اونوں چاہیدا سی نا کہ کسے چنگی کمپنی والے بس تے بہندی، تیرا سامان بھی عزت دے نال جاندا، تیرے بچے بھی تو بھی، اوتھے تیرا خرچہ تے ہونا سی لیکن پہنچ تو جانا سی۔ اور تینوں کہنے آکھیا کہ تو پھٹیچراں دے کول جا جنہاں دا ماں پیو ہی کوئی نہیں۔ میں اسی طرح کہنا تسی جو کہندے سانوں سمجھ نہیں آوندی، تو مولوی دی تقریر سنی او دا سن جے دا کوئی سائیں ہوے، ہاتھ اٹھا کے بولو جو منہ بھر کے بیٹھے بولو ذرا۔ آپ دیکھو نا جدا سائیں کوئی نہیں، او سانوں آ کے دین سکھان دے ہے جناب، وہ آ کے بتا رہا انہوں پوچھ بھی تیرا کہڑے بزرگ نہ تعلق ہے؟ اگر نہیں ہم تو شرک کہتے ہیں۔ سنا یہ پہلی بات بتانے لگا ہوں، اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو مجھے نہیں پتا تمہارا کہاں سے تعلق ہے، کون ہو، کدھر سے آئے ہو، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہو، تمہاری طبیعتوں میں مجھے من سے مزاجی نظر آ رہی ہے۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، اس پورے خطے میں بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کس نے پھیلایا؟ سادہ جواب ہے، اللہ کے ولیوں نے پھیلایا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے نا تو پھر کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے۔ میں نے کہا اسلام پھیلایا ہے ولیوں نے، تو بیٹا یہ ماننا پڑے گا پھر عقیدہ بھی ولیوں والا ہی سچا ہے۔ کیسے کہتے ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ میں کہا پترا تو 10 منٹ کٹ تو صحیح نہ ساڈے واسطے، تو یہ مسئلہ سمجھ۔ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے؟ اور لعنتیا، جب تک یہ ولی زندہ تھے تب تک تو اسلام پھیلاتے رہے، تب تک تو دین پھیلاتے رہے، تب تک تو کافروں سے کلمہ پڑھواتے رہے، اور جب ان کے مزار بن گئے اب وہاں پہ جو جائے وہ مشرک ہو جائے۔ اور لعنت ہے تیری اس توحید پر، لعنت ہے تیری اس تقریر پر، چس آ جائے اگر تو یہ
کہے اور جنہوں نے کل ہمیں خدا کا بندہ بنایا آج بھی بنا رہے میں کہیں ادھر آنا پیڑ چ گل کر سیانے کہتے ہیں پروں پنچایت کی گل ہے ٹک لا ٹک سمجھ دو نا ٹک کہتے ہیں ایک گل تے نشانی لاؤ فیصلہ کرو اب مرکز ہے یہ ہے بات کا مرکز دین پھیلائیں یہاں پر اللہ کے ولی اور اب ان کے درباروں پر جانے شرک ہو جائے کیا سمجھ رہے ہو نوی کمپنی والے نے ان کا تعلق ہی ولیوں سے نہیں ہے بابا ولیوں کا ہونا یہ ہماری سچائی کی دلیل ہے آپ کہیں گے کیسے اٹھاؤ قرآن پاک میں چیلنج سے کہتا ہوں پہلی قوموں کو پڑھو جہاں پر نبیوں کا ذکر ہے وہاں نبیوں کے کمالات کا ذکر ہے وہاں پر نبی کی قوموں کے دو رخ ایک اچھے اور ایک برے اچھائی کا ذکر بھی ہے برائی کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس امت کے ولی کا ذکر ضرور ہے آپ پڑھتے نہیں ہو کہ یہ اصحاب کہف ہے یہ آصف بن برخیہ ہے یہ سکندر ذی القرنین ہے پڑھا نہیں آپ نے اوکے ہاں اور بھائی پہلی سورت فاتحہ کے بعد بکرا بکرا گائے کو کہتے ہیں وہ گائے بھی اللہ کے ولی کی تھی جس کا ذکر ہے اور میں نے کہا بیٹا قرآن پڑھ پہلی قوموں میں بھی جب سچوں کا ذکر ہوتا تھا تو ولیوں کے ساتھ ان کی پہچان تھی امت مصطفیٰ میں ولی کیوں نہیں ہوں گے بولو نا ابو یاڑے ہو بولو نا سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہوں یہ تم کیسے کہہ رہے ہو یہ جس قوم میں ولی نہیں وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا مجھے ایک بندہ کہنے لگا کیوں میں کہا انہیں داسنا ولی کہنے کس نے اکھے جناب ڈکشنری میں تو معنی بہت سارے ہیں پر سب سے مشہور یہ کہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے تو میں کہا تسی یہ نہیں آئی باتاں کی تھیں تو اڈے بچوں اللہ نے کسے نو دوست نہیں بنایا کاش کے اس جملے دا کو مول کو چھٹ دا یار میرا سادہ جہا جواب ہے نا نہیں توجہ فرمائی بغوث پاک تے وہ بھی سننی خواجہ معین الدین تے وہ بھی سننی علی پورتا بادشاہ وہ بھی سننی مہر علی وہ بھی سننی یہ دے ہاتھ اپنے نے منہ بنی میں جو کون چوک کے بولو بزرگاں دے رہا تھے وہ سلطان باو وہ سننی بابا فرید وہ سننی داتا لوری وہ سننی بیٹھے کہاں ہو یار کوئی ایک کتاب پڑھی میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا حضرات علماء بیٹھے اور کہنے لگا مولوی صاحب پرچی لکھ کے اور لال شباز کلندر ساڈا ہے میں کہا پترا ہون پھسے ہیں میں کہا جی اپنی ماں دا دودھ پیتا ہی تے 10 او دا نام کی ہے اوکے وہ تو مجھے نہیں آتا تو میں کہا ایڈا بڑا جاہل عقیدت مند ہے بتنو اپنے پیر دا نام نہیں آتا اس کا نام ہے عثمان اور تہاڈی نسل عثمان نام ہے نہیں ہوتا اپنا نام عثمان ہے ہاتھ اٹھا کے بولو نا یار تمہاری پوری نسل میں نہ ابو بکر ملتا ہے نہ عمر ملتا ہے نہ عثمان ملتا ہے اگر ہے تو میرے سامنے لاؤ بولو نا یار دھوکہ دیتے ہو قوم کو ایک لب کے لے آندہ وہ بھی ساڈا نکلیا صدقے جامع تواڈی سبحان اللہ تو ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل کر لیں تم کیوں جاتے ہو میں کہہ رہی یہ عقیدہ ہے اللہ کا ولی جب قبر میں جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھتا ہے لیکن اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی کیا کہتے ہیں برزخ وہ کیسے زندہ ہیں تو میں نے کہا شہید زندہ نہیں ہے کہ زندہ ہے تو میں نے کہا نبی پاک نے ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے آپ نے یہ فرمایا تھا آپ فرماتے ہیں ہم چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں بڑے کی طرف جا رہے ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ چھوٹا جہاد ہے جس میں تلواریں چلی جس میں بازو کٹے جس میں گردنیں کٹی جس میں لوگ شہید ہوئے فرمایا ہاں یہ چھوٹا ہے فرمایا اس سے بڑا کون سا ہے فرمایا جب بندہ اپنے نفس پر تلوار کو چلاتا ہے اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہے یہ نفس کہتا ہے گناہ کر ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے نفس کہتا ہے قتل کر ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے یہ نفس کہتا ہے نمازیں چھوڑ ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے فرمایا جب اپنے اندر کے کتے کے نال لڑنا ہے نا یہ بڑا جہاد ہے اور میں نے کہا جو چھوٹے جہاد میں دنیا چھوڑ جائے اور رب اسے نہیں مرنے دیتا جو بڑے جہاد میں مر جائے وہ ولی کیسے بول رہا ہے گرامی قدر حضرات کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا حضرات تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ یار ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہو جن میں اللہ کے ولی ہیں اللہ کا ولی دوست اللہ بناتا اسے ہے اللہ دوست تو نہیں بناؤں نا جدیاں نمازاں پسند ہون جدے روزے پسند ہون جدی تلاوت پسند ہوئے جدی تسبیح پسند ہوئے جدی شکل پسند ہوئے جدہ عقیدہ پسند ہوئے تو جدہ پسند ہی کوئی نہیں انہوں پھر کے بنانا ہے
وہ پھر بچارے محنت بھی بڑا کر دینے کیپی کے تو بسترے چک دینے بچارے مٹھے بولو کتے کو فوت نہ ہو جائے کیپی کے تو بچارے چک دینے کتے پھوٹا باس اتھے جاندے جے ولی پھر نہیں جامدہ میں کیا پترا نہیں جمنا میرا جملہ اگر سمجھ آ جائے تو ہاتھ نیچے نہ رکھنا اور میں نے کہا دیکھو وہ سنجر کے بازار سے اپنا سامان اٹھایا تھا معین الدین نے اور فوٹا باس نہیں دیا دادالے مدار دے آیا میرے استاد پتا کیا کہتے تھے فرما پتر اے تسی جاندے ہو کدی بسترا چکیا میں کہا نہیں تسی چوپی ہو کے پتہ نہیں ہویا کہ یہ میں بم تے نہیں چٹیا بھائی تسی کدی جاندے چکیا جے اللہ دی توفیق ہے تو میں نے کہا استاد جی کیا کہنا چاہتے ہیں فرما پتر جڑا ہوئے نا حضور دا سچا عاشق وہ جتھے بھی چل جائے نا بسترا وہ دے تھلے ہی ہوندہ ہے یہ نو سمجھداری ہو تو بولے نا یار بسترا وہ دے تھلے ہی ہوندہ ہے تو جے دے کو کان ہوئے بسترا سڑے پتیلے موڑے سے جاندہ ہے بھائی آخاں پترا تا انتمائیں دساں ایک باری اس واسطے خوش نصیب ہیں جو حضور پر درود و سلام پڑھنے والے اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا بات کھل بھی جائے اور حضرت کی بات پر بھی ذرا یقین سمجھ آئیے آپ حضرات کو تو گرامی قدر حضرات اس بات کو ذرا اپنے نوٹس میں رکھیں جس قوم میں ولی نہیں ہے اور پھر یہاں ایک اور نکتہ بھی سن لیں وہ جی تم مزاروں پہ جاتی ہو تو وہ تو مر نہیں گئے ہیں میں کہا یار یہ تو تین دسیا ہے بھی اینا کیتا بڑا جہاد موت دا ذائقہ ضرور چکھیا ہے ذائقہ ساری ہی چکھنا ہے ذائقہ ہوندہ انہی دیر تائیں ہے جنہی دیر تائیں بندہ قبر چ نہیں جاندہ قبر چ دان دی ٹھلے موت ہونی اپنے گھر تے ہی اپنے گھر نہیں توجہ فرمائی او بھائی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ میں یہ حدیث لکھی کئی جگہوں میں لکھے فرمایا انما خلقتم للابد فرمایا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ مطلب ہے دا تو انہوں ترجمہ سمجھ آ رہا تو آج تو بعد سنیت والی لین چو تسے نکل نہیں سکتے میں پورے یقین نال کہنا حضور دا فیضان ہے حضور دی حدیث ہے یہ ساڈا کوئی کمال نہیں ہے وہ کیسے صوفیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا فرمایا دا مطلب ہے اللہ نے جب عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کیا تو یہ روحیں وہاں زندہ تھی پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا تو یہ وہاں زندہ تھے پھر اس انسان نے جگہ بدلی یہ اپنی باپ کی صلب میں آیا یہ وہاں زندہ تھا پھر اس نے جگہ بدلی یہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا پھر یہ یہاں زندہ تھا پھر اس نے جگہ بدلی یہ دنیا میں آیا یہ یہاں زندہ تھا پھر یہ جگہ بدلے گا یہ قبر میں جائے گا یہ وہاں زندہ ہوگا تبھی تو سوالوں کے جواب دے گا پھر وہاں سے جگہ بدلے گا یہ میدان محشر میں آئے گا اور اگر درود و سلام پڑھتا ہوا عاشق سچا ہوا میلاد مناتا ہوا تائیدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوا مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائے گا وہاں بھی زندہ ہی ہے شیطان کون ہے اخی شیطان ہے شیطان ہے میں کہتا تعارف اللہ نے قرآن کی اخی دشمن ہے انہو لکم عدو مبین اور ایک آیت دے وچ عدو اللہ دے لفظ بھی ہے سمجھ آ رہی ہے نا جی اگر کسی آفت میں ہوندی ہوئے تو میں انداز چھڑے عدو اللہ دے لفظ بھی موجود ہے شیطان اللہ دا بھی دشمن ہے تے فرمایا تہاڈا بھی دشمن ہے گل نہیں سمجھے میری گل شیطان کیدا دشمن ہے اللہ دا بھی تے بولو تو تسی تے اداں بھی آہو بھائی اللہ دا بھی دشمن ہے انسان دا بھی شیطان دشمن ہے مسلمان دا دشمن ہے اسی طرح نا اچھا ادھر دیکھیا جائے شیطان ہے دشمن اللہ دا بھی تے اللہ دے بندیاں دا بھی میں کہا پکی گل ہے آخے ہاں جی پکی گل ہے تسی قرآن چو دسیا میں کہا دسو جیندہ ہے یا مر گیا ہے یہ گل سمجھ آوے تو تیرے ہاتھ نہ چکے جان لوئیاں جو باہر نہ نکلنے چاہتا نہ آئی ہے میں کہا دس کہندہ جی اے مر گیا ہوں تا روڑا ہی موک جانے سڑ او تو ہے گئی جیندہ تو ساڑی کانڈ چا ساڑے دوارے ہار بندے دے کول میں کہا اچھا ہون میرا جملہ سنی جے سمجھ آوے تا اور میں آکیا جیڑا رب دا دشمن ہوگے اور جدو او جی ہوندہ ہے تے ولی تے ہوندہ ہی رب دا سجن ہے باہر والے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں خیر ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے یہ عقیدہ اہل سنت کا چیپٹر ہے نا بات تو کھولنی پڑے گی نا دیکھ لو ایک اعتبار سے بات تھی اور آپ کو کتنی باتیں سمجھ آ گئی یہ سوالے سے
سچے وہ ہیں جو بزرگ دین لے کے آئے نا، جو اس پر ہیں وہی سچے ہیں، اور جن کا تعلق آج تک ان بزرگوں کے ساتھ ہے وہی سچے ہیں۔ جڑے نویں آئے نا، میں کہا پترا تو کرا تعارف، تو دے اپنا شجرہ۔ اب آپ سمجھ نہیں رہے میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اپنا شجرہ پیش ہی نہیں کر سکتے، اگر شجرہ دے گا تو اللہ کے فضل سے اہل سنت کا بندہ دے گا۔ نمبر ایک، اور نمبر دو، دوسری بات بھی سماعت فرمائیں۔ یہ تو ساری باتوں کو واضح کر دیا گیا نا کہ عقیدہ کس کا ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر ایک گل یاد رکھ لو نا، سارے مسئلے تواڈے حل ہے۔ تھرمامیٹر ہے نا، تسی بندے لا کے چیک کرنا بھی کسی ولی دے نال رشتہ ہے یا کوئی نہیں ہے، تو ساڈا نہیں تو فار ہے۔ اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ، بس اینی ساری گل ہے۔ یہ باقی سارے مسئلے، میں لاہور میں تھا، یقین کرے ایک بندے نے سوال کیا کہ جناب آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہا تم جھنڈی لگاتے ہو، ہری پگڑی باندھتے ہو، چٹیاں باندھتے ہو۔ میں کہا لو ایس چغل دی نویں سن لو۔ میں کہا ہاں ایسے میں نے کہا ایس چغل دی نویں سن لو۔ میں نے کہا بیٹا ہمارا جھگڑا اور ہے، تیرا اعتراض اور ہے۔ جھگڑا یہ ہے ہی نہیں ہے، جھگڑا یہ تو نہیں جو تم بیان کر۔ تیری کسی نے محنت کی تھی، تو ہری نہ بن، تینوں کسی نے کو گل کی، تو چٹی نہ بن، جڑی مرضی بن، تینوں کسی نے آکھیا کچھ؟ ہمارا یہ تنازع تو نہیں ہے، نہیں تم 11ویں۔ میں کہا تیری محنت کی تھی ہے، تو نہ کر 11ویں۔ چنڈے چنڈیاں لیٹا یار توفیق ہے، لالا نہیں ہے، تیری کس محنت کی تھی ہے۔ ہوں علماء تو سمجھتے بیٹھے نے تسی بھی میرے نہ ٹرو سرکار ہے۔ ساڈے لوکاں یہ تنازع بنایا ہے، جو یہ نہیں کرتا وہ فارغ، جو یہ نہیں، اور نہیں ہو پائی۔ یہ 11ویاں، یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں، یہ ختم، یہ درود، یہ جو کچھ ہے، یہ داڑیاں لمبیاں، یہ چھوٹیاں، ایتھے اختلاف یہ نہیں ہے۔ یاد رکھو بڑی پتنی گل، اختلاف یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور میں کیا پترا اختلاف ہے وے، اور نبی نو اونج منو جنہیں رب نے بنوایا۔ واسطے ان مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کا تنازع یہ ہے، اور لے کے کسی اور طرف چل پڑے ہیں۔ میں نے کہا نا نبی پاک بڑے بھائی کی طرح ہوتے ہیں، آنا نبی پاک کو اپنے جیسا کہتے ہیں، آنا نبی پاک کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ اردو ساڑھے کل سکھی ہے، نبی پاک کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، کیا نبی پاک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آئے تھے اور چلے گئے، بس سب سلسلہ ختم ہو گیا، یا رسول اللہ نے کہا یہ تو شرک ہوتا ہے۔ گلہ کر پترا ساڑنا کر، اصل لڑائی ہونا ساڑی سنی قوم، چاول کھاؤن والی قوم، ناراض نہ ہونا۔ اور نہیں قاری صاحب تسی ابھی ساڑھے سامنے تو انہیں کدی نہیں تقریر کی تھی۔ میں کیا پتر جے تواڈے سامنے کرے تو تیری غیرت، تو جڑا ماں دا دودھ پیتا تو حلال تک کرنا، تو در پاڑ دینے سر۔ اس کمینے نو پتا ابھی تواڈے سامنے میں نہیں کرنی، میں لکھاں گا کتاباں دے وچ، اس وجہ سے وہ تمہارے سامنے نہیں کر سکتا، وجہ تواڈے سامنے تقریر نہیں کر دے۔ کر کے ویکھن آج جداں دے منڈے بیٹھے ہو تسی بشک سال تو بعد ہی عید پڑھن آؤندے، اور بشک کوئی نماز نہیں، میں گل کردا پیا، پڑھو ساریاں ہی۔ اگر کوئی انج دا بیٹھا ہوئے نا، وہ دے سامنے کو نبی پاک نے نہیں گل کرے نا، انہیں بھی سر پاڑ دینا، انہیں آگنا یار میں جداں دا ہے ایک باری تینوں تو میں دساں، اور یار یہ دیکھتے رب درود پڑھے ہو دے بارے پاؤنگنا کہتے نے ساڑھے سامنے نہیں کر دے۔ میں کہا انہیں کتابہ چ لکھیا ایک گاند تھوڑا ہے، تو ڈیمانڈ کرنا بھی تیرے سامنے کرن، انہیں جڑا کتابیں کر چھڑیا تھوڑا ہے کہ تو کہنا میرے سامنے کرن کو، یا کرو کتابیں لے کے پڑھ لو یا علماء نو پوچھ لو۔ اصل بھائی جان تنازع آیا تو لوگ کھچ کے اور پاسے لے گئے، سمجھ آئی نا؟ گل نو سجے کھبے نہیں جان دینا۔ جس دن تسی اس گل تے پکے ہو گیا اس دن پتہ لگ جانا بھی سنی کون ہے تو باقی کون ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو میں عرض یہ آپ کی خدمت میں کر رہا تھا، سچے لوگوں کی پہچان بڑی آسان ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تو اہل بیت سے پوچھو نا، امام زین العابدین سے پوچھو، امام باقر سے پوچھو، امام جعفر صادق سے پوچھو۔ کچھ لوگ آ گئے آپ کے پاس اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی اور باقی جہنمی ہوں گے، تو سچا کون ہوگا؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا داڑھی اتنی ہوگی، نمازیں اتنی ہوگی، سجدے اتنے ہوں گے، قافلے اتنے ہوں گے، تو فلانا اتنا ہوگا، نہ 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 نہ، کچھ نہیں بتایا۔ پتہ کیا بتایا؟ فرمایا سچے وہ ہوں گے جو کثرت کے ساتھ میرے نانا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔ یہ نشانی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بتاؤ نا درود و سلام پڑھتا کون ہے اور جلتا کون ہے؟ بتاؤ نا یار،
یہ سارے فرق کی باتیں ہیں، یہ عقیدہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور امام غزالی نے تو ایسے اگلی بات کر دی نا، توجہ ہے سب حضرات کی؟ امام غزالی نے ایک روایت نقل کی ہے، سمجھے نا، اس کی سند پر تو علماء ہی بات کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں، آپ نے فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا سے، جہاں تک میرا حافظ اگر خطا نہیں کھاتا تو، پوچھا گیا کہ سچے لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم ایک نقطہ دیتا ہوں، علیکم بدین العجائز، فرمایا اپنے معاشرے کے بوڑھے مرد بوڑھی عورتیں بالخصوص، فرمایا جیڑا بڑھیاں بیبیاں دا عقیدہ ہوئے نا وہ سچا ہونا جے، چونکہ انہاں دی ایک تا عمر 60 70 80 سال ہے، پچھلا سارا دین انہاں دے کول ہونا ہے، گھر بیٹھن گیا شرم اویا بھی ہوے گی، انہاں دا دین سچا ہوئے گا۔ آخے بڑھیاں مائیاں، میں کیا میں بالکل خرچہ کرنا، ایس پنڈ دیاں بڑھیاں مائیاں کٹھیاں کرو، جے اوہ 11ویں کرن تو پھر اسی سچے۔ جے او پینتن دا ختم دعاؤں تے اسی سچے، جے او غوث پاک دی 11ویں کرن تے اسی سچے، جے او میلاد تے خوشی کرن تے اسی سچے۔ آج کل دیاں بیبیاں تے فیس بک دی پیداوار نے، واٹس اپ تے، انہاں نوں کی پتہ؟ چلو تہاڈی گل نوں میں پورا کرنا، کیونکہ تہاڈا اپنا انداز ہے۔ کئی بندے ایسے ہوندے نا منڈے 2 4 جماعتاں پڑھ جان نا، کالجاں جا کے بگڑ جاندے نا، مختلف سکالر سوندے نے، سکالر کہدے گل اڑ ہے، انہاں جدوں سنتے نے نا تو بگڑ جاندے نے، پھر پتہ کی کہندے نے، یہ 11ویں نہیں ہونی چاہیے، یہ تیسرے کا ختم نہیں ہونا چاہیے، ملا شریف پہ جھنڈے نہیں ہونے۔ اور میں کہو تیری امی تو کر دی ہے، تیرا ابا تو کردا ہے، آخر نہیں ان کو پتہ نہیں، میں کہا ماشاءاللہ یہ پتہ ہوندا تو تیرے ورگی جھوٹ ہونا جمنی کوئی نہیں۔ پیت گئے ہو پیپسی دا کوڑ سمجھ کے میرا جملہ ہے، اپنے ماں پہ انہوں جھوٹا کہنا ظالمہ، یار میاں دیا کھیر کھا کھا کے ایڈا ہویا ہے، کہتا نہیں اب میں کبھی نہیں کھاتا، میں کہا کوئی ایسی گل نہیں ہے، ایک نویں گل ہے، کی ہویا ہے؟ میں کہا سی سیاڑیاں کول سنیا کتیاں نوں کھیرا پچ دیاں ہی نہیں، پھر مٹھے 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 توتے اڈے بیٹھے نے، بولو نا یار، ایک نویں گل تو نہیں ہے گی، اسی کہتے محنت کی نہ کھا، کمال ہے یار، اور نہیں تسی سامنے رکھ کے پڑھ دے ہوتے دت اچھی گل نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں کہا کلی بسم اللہ پڑھی ہے تو فائدہ پتہ کی ہوندہ ہے؟ اگر دسو، میں کہا ترمذی کتاب الاطعمہ اٹھا کے دیکھا شریبہ، نبی پاک نے فرمایا جڑا بسم اللہ پڑھے نا 2 فائدے ہوندے ہیں، پہلا فرمایا کھانے چ برکت ہوندی ہے، دوسرا فرمایا شیطان نہیں جے کھاندا، میں کہا سانوں بھی پتہ لگ گیا بسم اللہ پڑھو نا قرآن پڑھو کھانے کی برکت ہوندی ہے، او کلی بسم اللہ بندہ پڑھے شیطان نہیں کھاندا جتے چاروں کول پڑھ لوے۔ وہ تو شیطان نہیں کداں کھان گے، توجہ نہیں فرمائی، وہ تو نہیں شیطان کھا سکتا، اس واسطے بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھیا کرو، نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا۔ بات کہیں دور نہ چلی جائے، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، لوگ بڑے عجیب و غریب اہل سنت کے معاملات کے بارے میں، اور بھائی تمہارا عقیدہ تو بزرگوں سے ملتا ہی نہیں ہے، اور یہ بتایا گیا بوڑھی عورتوں کے ساتھ بھی اپنا عقیدہ ٹچ کرو۔ مجھے یہاں بات یاد آ گئی، محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ پتہ کی فرماؤں دے سن؟ آپ فرماؤں دے سن لوگو کپڑے بدل لے آجے، جتیاں بدل لے آجے، گھر بدل لے آجے، شہر بدل لے آجے، 2 شیاں نہیں بدلنیاں، سمجھ آئی نا؟ انہوں نے ایک شے کہی ہے، دوسری میں اپنی طرفوں پائی تو انہوں چس آئے گی، کیڑی کیڑی؟ فرمایا ایک اپنا پیو نہیں بدلنا تے دوسرا عقیدہ نہیں بدلنا اپنا۔ لوگ اپنا ابا بھی بدل لیندے نے نا جی، اب میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، سمجھ گئے ہی ہونے نا تسی، نہ بابا بدلنا ہے تے نہ ہی عقیدہ، فرمایا عقیدہ وہی پرانا جو مدینے سے آیا، بس عقیدہ اس پہ ثابت قدم رہو۔